اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے لیے ایسے بندوں کو چنتا ہے جو آزمائش میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ آج ہم ایک ایسے ہی ذلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایمان افروز واقعہ سنیں گے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے۔ آپ مالدار بھی تھے اور قبیلے میں عزت وقار رکھتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے بت پرستی کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ایک بت رکھتے تھے جس کا نام مناف تھا۔ آپ کے بیٹے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد بھی اسلام کی روشنی کو پہچان لیں۔ چنانچہ ان کے بیٹے رات کے وقت اس بت کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر میں پھینک آتے۔ صبح حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بت کو اٹھا کر صاف کرتے اور کہتے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہارے ساتھ یہ کون کرتا ہے تو میں اسے سزا دوں گا۔ یہ کئی دن تک ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن بت کے گلے میں مردہ کتے کی ہڈی ڈال دی گئی۔ تب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو حقیقت سمجھ آ گئی اور انہوں نے فرمایا، اگر تم سچے خدا ہوتے تو اپنے آپ کو نہ بچا لیتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھول دیا اور وہ اسلام لے آئے۔ جب غزوہ احد کا اعلان ہوا تو مسلمان جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بھی جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگے، مگر ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ شریعت کے مطابق ان پر جہاد فرض نہیں تھا، تو ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جہاد میں نہ جائیں۔ مگر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے جنت میں داخل ہونے سے روکا جائے گا اگر میں جہاد میں شریک ہوا؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر خوشی چھا گئی اور وہ میدان احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے، خدا کی قسم، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی اپنے شوہر اور بیٹے کی نعش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اسے مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمرو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، مجھے میرے گھر والوں، اہل و عیال کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔